آگے رب تعالیٰ نے فرمایا ولا جنبن، اور نماز کے قریب کون کون نہیں آئے گا. یہاں نماز کی بات چل رہی ہے نا، نماز میں کون کون نہیں آ سکتا، مسجد میں کون نہیں آ سکتا، وہ مسائل چل رہے ہیں. ایک تو نشہ والا، دوسرا ہے جنوبی، ناپاکی جس کو ہو گئی. ناپاکی سے مراد دو طرح کی ناپاکی ہے، ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی جیسے پیشاب کیا، پخانہ ہو گیا یا ہوا خارج ہو تو اس کو کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انسان کی ضروریات میں سے، اس کو قضاء حاجت بھی کہتے ہیں. یہ چھوٹی ناپاکی، اس سے صرف وضو کر لیا ناپاکی ختم ہو گئی. یعنی ٹوائلٹ ہوا، پیشاب کیا یا ہوا خارج ہوئی تو اس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ وضو کر لے. ایک ہے بڑی ناپاکی، اس کو کہتے ہیں جنوبی، جنابت. جیسے احتلام ہو گیا، جس کو انگلش میں نائٹ فال کہتے ہیں. مرد ہو یا عورت، بالغ ہونے کے بعد رات میں سونے کے وقت اگر اس کو نائٹ فال ہوا، کوئی چیز خارج ہوئی شہوت کے ذریعے سے، وہ ناپاک ہوا. اب وہ غسل کے بغیر پاک نہیں ہوگا، صرف وضو کافی نہیں ہے، اس کے لیے غسل ضروری ہے. جنوبی جنابت کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو غیر اختیاری، احتلام جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے چھینک آتی ہے تو آپ کے چاہنے سے چھینک نہیں آتی، چاہنے سے نہیں آتی، بے اختیار ہے. اسی طرح احتلام اس کو کہتے ہیں جو بے اختیاری طور پر مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے. اس میں بعض نوجوان بچے معلومات نہیں ہوتی تو اس کو بھی وہ گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ گناہ ہوا، کہ گندے خواب آئے، برے خیالات آئے اور اس خواب میں میں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، اس کے بعد مجھے احتلام ہو گیا. تو وہ نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا مجھ سے. یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں. اس طرح کے وسوسے آئیں، خیالات آئیں اور خواب گندے اور اس کے بعد احتلام ہو جانا، یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ برے خواب اور گندے وسوسے یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ تمہارے چاہنے سے نہیں آ رہے، خود سے خواب آ رہے ہیں اور اس کے بعد احتلام ہو گیا. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ خود سے نہیں ہوا لیکن اپنے سے کیا. وہ اپنے سے کرنے والی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک حلال طریقہ، ایک حرام طریقہ. حلال طریقہ، شادی شدہ مرد اپنی عورت سے ہم بستری کیا، جمع کیا، یہ حلال طریقہ ہے. اور اس حلال طریقے کے بعد بھی غسل واجب ہوگا. اور تیسرا اور سب سے اخیر طریقہ جو میں بتا رہا ہوں وہ حرام طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ، کہ مرد ہو یا عورت ہو اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کا خارج کرنا، نکالنا. یہ لعنت، ملعون اس کو حدیث پاک میں کہا گیا، ایسا شخص ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے. یہ یہاں پر میں رک کر کے تھوڑی باتیں نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا، اس کی معلومات حاصل کریں. جب اسکول میں ابھی سنا ہے کہ 6ٹھی کلاس میں 7ویں کلاس میں سیکس کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہ بچوں میں اویئرنس آئے تاکہ یہ ریپ کے معاملات جو کثرت سے ہو رہے ہیں اس کو سمجھایا جائے. لیکن ٹھیک ہے بچوں کو یہ معلومات دینا جہاں تک ہے، لیکن ان معلومات کی آڑ میں کچھ بچوں کو گناہ بھی سکھائے جا رہے ہیں. بنگلور کے کچھ بچے جن کے بارے میں نے سنا کہ جو ٹرینر ہے ایجوکیشن دینے والا، یعنی جسمانی سیکسولیٹی جس کو کہتے ہیں، انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں اس کے متعلق جو ٹریننگ دینے والا استاد ہے، وہ استاد ٹریننگ میں یہ کہتا ہے کہ منی کا نکلنا ایسا ہی ہے جیسے تھوک کا نکلنا. تھوک بھی منہ میں خود سے آتا ہے نا، جب منہ بھر جاتا ہے یا تو آپ تھوک دیتے ہیں یا تو آپ نگل جاتے ہیں. اسی طرح سے منی کا نکلنا ہے کہ چاہے تو وہ خود سے نکل جائے گی یا تو آپ اپنے ہاتھوں سے نکال دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صحت کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں. وہ ظالم ہیں اس اعتبار سے، میں کہتا ہوں وہ گناہ میں ڈال رہے ہیں، بچوں کو گناہ میں ڈال رہے ہیں. بچوں توجہ سے سننا کہ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی چیزیں اتنی خطرناک بربادی آئے گی کہ تمہیں
ایسی ذلت کی زندگی پر لے جائے گی جہاں تم کو مردوں میں شامل نہیں رکھا جائے گا. پھر زندگی بھر ڈپریشن کا شکار رہ جاؤ گے. چڑچڑاپن تمہارے آنکھوں کا اندھیرا اور بیٹھے بیٹھے چکرا جانا، یہ تمام بیماریاں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی. پھر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو برباد کیا. منی کا ایک قطرہ، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ میں کون سی چیز بتا رہا ہوں. میں اسلام کی وہ تعلیمات سب کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندھیرے میں رہ کر کے کوئی گناہ نہ کر سکے. منی کا ایک قطرہ، چاہے وہ مرد سے ہو یا عورت سے ہو، ضائع کر دیا اگر تم نے، یاد رکھنا دنیا کے سارے معجون ملا کر کے، ساری دوائیاں ملا کر کے ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتی. وہ جوہر ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے عظیم طاقت ہے تمہارے پاس، وہ نعمت ہے. اس کو اپنے ہاتھوں اگر برباد کیا تو یہ نہیں لا سکو گے تم. یہ جھوٹے لوگ ہیں جو اشتہار بازی کرتے ہیں لوگوں کو، جھوٹے لوگ ہیں، صرف اور صرف تمہارے نفسیات سے کھیلتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا ہے. ارے میاں یہاں تو حال ایسا ہے کہ راستے پر پڑا ہوا کچرے کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور لوگوں سے کہو کہ میرے پاس جڑی بوٹی ہے، دیکھنا تمہارے پاس بھی لائن لگ جائے گی. جتنے ایسے جسمانی کمزور لوگ ہیں وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ہر ایک پر یقین کر لیتے ہیں شاید اس سے میرا جسم صحیح ہو جائے گا، اس سے میرا جسم صحیح ہو جائے گا، اس سے صحیح ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کو لوٹنے کے لیے باباؤں کا چکر الگ ہے، جھوٹے حکیموں کا چکر الگ ہے، ڈاکٹروں کا چکر الگ ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں ایسی نوبت لاؤ گے کہ تمہیں یہ سارے چکر پہ پھرنا پڑے. اپنے ہاتھوں کبھی برباد نہ کرنا. تو بات یہ تھی جنوبی اس کو کہتے ہیں جس کو احتلام ہوا، چاہے وہ خود سے ہو چاہے وہ کسی طریقے سے ہو. شہوت سے جب منی کا خروج ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا. اب اس پر غسل واجب ہو گیا. جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا. اور جب تک وہ غسل نہ کرے نماز پڑھ نہیں سکتا. اور بھی دیگر مسائل جب آئیں گے تو عرض کیے جائیں گے. جیسے روزے کی بات آئی، روزے کی حالت میں اگر ایسا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزہ قائم رہے گا، روزہ جاری رہے گا. احتلام جیسے دن میں سویا تھا، احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اپنے ہاتھوں سے کر لیا اس نے تو دو ڈبل گناہ اس نے کیے. یعنی غیر شرعی طریقے سے اگر جمع کر، اچھا عورت کے ساتھ بھی جمع حلال نہیں روزے کے حالت میں، اگر کر لیا تو ایک روزہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا. لیکن بھرپائی کیسے کرو گے آپ؟ قضا نہیں، ایک روزے کی قضا کر لیں گا بعد میں، نہیں، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ایک روزہ نہیں رکھ پاتے، 60 کہاں سے رکھو گے؟ تو روزے میں تو یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنا.